کربلا جہاں تلواریں چلی، نیزے اٹھے، وہاں دعائیں بھی بلند ہوئیں، اور یہ دعائیں کیں کربلا کی ماؤں نے، ایسی مائیں جن کی گودوں میں شیر جیسے بیٹے پروان چڑھے، لیکن ان کے دلوں میں نہ کوئی آس تھی، نہ کوئی حسرت، بلکہ ایمان، جرت اور دین کی مدد کا عزم تھا۔ کربلا کی مائیں وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو صرف پال کر بڑا نہیں کیا بلکہ شہادت کے لیے تیار کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ کربلا کے میدان سے واپسی نہیں ہوگی، مگر ان کے چہروں پر افسوس کے بجائے ایمان کی چمک تھی۔ انہیں تسلی تھی کہ ان کی زندگی بھر کی کمائی امام حسین علیہ السلام اور خدا کے دین کو بچانے کی خاطر کام آئی۔ انہی ماؤں میں ایک ماں تھیں ام لیلہ، شہزادے علی اکبر کی ماں۔ روایت ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام میدان میں اترنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بی بی لیلہ سے کہو دعا کرے، ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بی بی لیلہ علیہ السلام نے سجدے میں جا کر کہا، اے رب، اگر میرا بیٹا تیرے دین پر قربان ہو کر حسین علیہ السلام کی نصرت کر سکتا ہے تو اسے کامیاب کر دے۔ کربلا میں شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی ماں ام رباب بھی تھیں، جن کا بیٹا 9 رجب کو پیدا ہوا اور 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی زندگی سفر میں ہی گزری۔ گرمی سے تپتا صحرا، پیاس کی شدت اور علی اصغر کی تڑپ اور ماں کی آغوش۔ مولا حسین علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے دشمنوں کے سامنے لے گئے۔ رباب خاموش تھیں، نہ روئیں نہ امام کو روکا۔ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ علی اصغر بھی دین کی بقا کی جنگ کا سپاہی ہے، اور تیر لگنے کے بعد، ننھے مجاہد کی شہادت کے بعد، ماں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ اپنے بچے کی قربانی کو خدا کی راہ میں ہدیہ کیا اور کہا کہ میں نے اپنی کمائی کو دین کے لیے قربان کیا۔ کربلا کی ماؤں میں ایک نام بی بی ام فروہ علیہ السلام کا بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت قاسم علیہ السلام کی عظیم ماں۔ حضرت قاسم علیہ السلام جن کی عمر صرف 13 برس تھی، جب امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قاسم بیٹا تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو ایک با ایمان ماں کی گود سے نکلتا ہے۔ ام فروہ علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کو بچپن سے محبت حسین علیہ السلام، وفاداری اور فہم دین سے آشنا کیا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جب قاسم علیہ السلام کی شہادت کی باری آئی تو ام فروہ علیہ السلام نے نہ روکا نہ روئیں، بس رب سے دعا کی میرا بیٹا بھی امام کی نصرت میں کامیاب ہو جائے۔ قاسم علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ام فروہ علیہ السلام نے صبر کیا، شکایت نہ کی، بلکہ کربلا کے پیغام کا حصہ بن گئیں۔ پھر ذکر آتا ہے بی بی زینب علیہ السلام کا، جو امام حسین علیہ السلام کی ماں جیسی بہن تھیں۔ اکبر ہو یا قاسم یا پھر اون و محمد، سب کو رخصت کرتے ہوئے ان کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اے اللہ اسے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی نصرت میں قبول فرما۔ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں کو دین کی نصرت کے لیے قربان کر دیا اور نہ روئیں، اپنے بھائی کو روئیں، لیکن جب مدینے پہنچیں تو اون اور محمد کے مسلح دیکھ کر ان کا دل بیٹھ گیا۔ انہی ماؤں میں ام وہب بھی تھیں، جن کا بیٹا عیسائی تھا، وہب ابن کلبی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ کے لیے خود تیار کیا، اور جب وہب کی لاش لائی گئی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ میری قربانی امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں قبول ہو گئی۔ جب دشمن نے وہب کا سر ماں کی طرف پھینکا تو ام وہب نے وہ سر اٹھا کر واپس دشمن کی طرف پھینک دیا اور کہا، ہم خدا کی راہ میں دی گئی چیز واپس نہیں لیتے۔ ان ماؤں نے جنازے بھی اٹھائے۔ یہ مائیں بیٹوں کو دفناتے وقت نہ پیچھے ہٹیں نہ روئیں، بلکہ صبر و استقامت کی مثال بن کر دین کی نصرت کے لیے کھڑی رہیں۔ سب کا ایک ہی جملہ تھا کہ ہمارے بچوں کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہدیہ ہے، ہماری زندگی بھر کی کمائی دین کے کام آئی۔ کربلا کی ان ماؤں نے اپنے بچوں کی شہادت دیکھی، بے مکنہ و چادر در در بے عزت کر کے پھرایا گیا، قید کی گئیں، کوڑے اور تازیانے کھائے، لیکن شکایت کا ایک لفظ بھی ان کی زبان پر نہ آیا، کیونکہ یہ ماں بننے سے پہلے مجاہدہ تھیں اور ان کی جھکی ہوئی آنکھوں میں غلامی نہیں، فقط شہادت کی روشنی تھی۔